حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے۔ جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا اللہ حبیبک من زانت بہ الاسر۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا، اور اس لیے اس کی عبادت کرو کہ تمہارا اس کے ساتھ ایک ایسا رشتہ قائم ہو جائے کہ تم اس کی ناراضگی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنے لگو، تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ تمہارا وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت، اور اس نے تم پر آسمان سے پانی برسایا، اور اس پانی کی بدولت اس کے ذریعے سے بہترین پھل اور تمہاری غذا کا اہتمام فرمایا، لہذا اس کے مقابلے میں اس جیسا کسی کو مت جانو۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ تم خود بھی جانتے ہو، یعنی ہر انسان خود بھی یہ بات جانتا ہے کہ کوئی دوسرا ایسا نہیں جو زمین کو پیدا کرے، آسمان کو پیدا کرے، کوئی دوسرا ایسا نہیں جو بارشیں برسائے اور اس سے طرح طرح کے
پھل اور کھیتیاں پیدا فرمائے، یہ اسی واحد لا شریک کی عطا ہے۔ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ بعض اوقات تو انسان ایسا بد نصیب ہوتا ہے کہ اسے عبادت کی توفیق نہیں ہوتی، ایک اور انسان ہوتا ہے جسے عبادت میں شغف تو ہوتا ہے لیکن وہ کچھ عجیب طرح سے اپنے ٹوٹے پھوٹے سجدوں پہ یا اپنے اوراد و وظائف پہ فخر کرنے لگتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں اور میرا تو اب بہت حساب اللہ کے ذمہ نکلتا ہے۔ اس گھمنڈ میں آ جاتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، میں بہت پارسا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے، چونکہ ہم عبادات صرف فرائض سنن اور نوافل کو، نماز روزے کو، نفلی عبادتوں کو یا حج و صدقات کو، فرض ہوں یا نفل ہوں، اسی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے، اور جو بھی کام اللہ کریم کی اطاعت کا کیا جائے، اس کی رضا کے لیے خلوص سے کیا جائے، ہر وہ کام عبادت ہے۔ روزی جائز طریقے سے کمانا عبادت ہے، بال بچوں کو حلال روزی کھلانا عبادت ہے، اپنے رہنے کے لیے گھر بنانا جائز وسائل سے عبادت ہے۔ ہر کام زندگی کا جو بھی حدود شرعی کے اندر کیا جائے اور اس نیت سے کیا جائے کہ اللہ کریم اس پر راضی ہو، وہ عبادت ہے۔ اور عبادات پر جو سب سے بڑی نعمت نصیب ہوتی ہے وہ تقویٰ ہے۔ لعلکم تتقون، تقویٰ ایک ایسا رشتہ ہے کہ بندے کا اللہ کریم سے ایسا تعلق پیدا ہو جائے، اسے ایسا احساس اس کے دل میں پیدا ہو جائے کہ میرا پروردگار ہر آن ہر وقت میرے ساتھ ہے، میری ہر حرکت کو دیکھتا ہے، میری ہر بات کو سنتا ہے، اور ہر لمحے میری دستگیری فرماتا ہے، ہر دکھ میں میری مدد فرماتا ہے، ہر سکھ مجھے وہی عطا فرماتا ہے۔ اور اس کی نافرمانی سے، اس کی ناراضگی سے ڈر لگنے لگے۔ جہاں تک عبادات کی اجرت کا تعلق ہے، جس پہ آدمی کو بڑا گھمنڈ ہو جاتا ہے کہ میں نے اتنے نفلیں پڑھیں، اتنے نمازیں پڑھیں، اتنے روزے رکھے، میں بہت پارسا ہوں، تو فرمایا عبادات کی مزدوری تم پہلے لے چکے ہو، وہ تمہیں اتنا عطا کر چکا ہے کہ اگر تمہیں ہزاروں برس بھی زندگی نصیب ہو اور ہر پل عبادت میں گزار دو تو تم اس نے جو کچھ عطا کیا ہے اس کا صرف شکر تک ادا نہیں کر سکتے۔ اور پھر عبادت کی توفیق پھر اس کی عطا ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں یہ توفیق بخشی کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، یہ پھر اس کا احسان ہے۔ تو بخشش عبادات پہ نہیں ہے کہ ہم نے نمازیں بہت پڑھی تو ہماری بخشش یقینی ہو گئی، بخشش اس کے کرم پر ہے، اور اس نے اعلان فرما دیا کہ اگر کسی کا خاتمہ کفر و شرک پر ہوگا تو اس کی بخشش قطعی نہیں ہوگی، لیکن ایمان پر جو بھی مرتا ہے وہ قادر ہے کہ اسے ساری سزائیں معاف کر دے اور بخش دے، اس کی اپنی مرضی کہ کس کو کتنا دیتا ہے۔ سارے گناہ معاف کر دے تو کوئی اس کی رحمت کو روک نہیں سکتا۔ اور انسان کسی بھی حال میں
اس بات پہ فخر نہیں کر سکتا کہ میں نے بہت عبادتیں کی، میں نے بہت محنتیں کی، لہذا میرا بہت کچھ اللہ کی طرف نکلتا ہے، بلکہ اللہ کریم کے احسانات پہلے سے اس پر اتنے ہیں۔ الذی خلقکم، وہ تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں عقل دی، شعور دیا، جس نے تمہیں احساس دیا، جس نے تمہیں دست و بازو دیے، جس نے تمہاری غذا کا اہتمام فرمایا، جس نے تمہیں زندگی جیسی نعمت دی، اور جس نے تمہیں توفیق عبادت، یہ سب کچھ تو آپ پہلے لے چکے ہو اللہ کریم سے۔ انسان کو جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں، ایک ایک نعمت کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اگر اسے ہزاروں برس بھی عمر ملے اور ہر پل عبادت میں گزار دے تو کسی ایک نعمت کا شکر ادا کرنے سے بھی قاصر رہ جاتا ہے۔ نظر کی نعمت عطا فرمائی، سننے کی قوت عطا فرمائی، اور ایسا عجیب و غریب نظام عطا فرمایا، فضائیں تمہارے لیے مسخر کر دی، کائنات کو تمہاری خدمت پہ معمور کر دیا۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، روئے زمین پر بے شمار نعمتیں تمہارے لیے بکھیر دی۔ تم جو کھاتے ہو، جو پیتے ہو، جو استعمال کرتے ہو، جس پہ سواری کرتے ہو، جہاں سانس لیتے ہو، جو ہوا استعمال کرتے ہو، جو روشنی تم تک پہنچتی ہے، یعنی کس کس نعمت کو گنو گے؟ انسانی وجود کی ایسی عجیب مشینری ہے کہ یہ ساری چیزیں اسے یک وقت چاہیے، اور جب تک زندہ ہے تب تک چاہیے، کسی ایک دن کے لیے نہیں۔ اور وہ ایسا کریم ہے کہ ہر ایک کو اس کا حصہ ہر جگہ پہنچا رہا ہے۔ تو اس کے پہلے سے انسان پر اتنے احسانات ہیں کہ جتنی بھی عبادتیں کرتا چلا جائے تو وہ اس کا شکر بھی ادا کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے، چونکہ اس کی عطایا بے حساب ہے۔ اور پھر عبادت کرنے کی توفیق بھی تو اسی کی عطا ہے۔ حاصل عبادت کا یہ ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ کریم کی پہچان اور معرفت نصیب ہو جاتی ہے، اس کے احسانات کا احساس پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ محبت اور قرب کا ایک تعلق بننے لگتا ہے کہ میرا رب کتنا کریم ہے اور اس نے میرے لیے کتنا اہتمام فرمایا۔ ایک ایک فرد کے لیے سورج کی روشنی بکھیرتا ہے، ایک ایک فرد کے لیے چاند کی چاندنی نچھاور کرتا ہے، ایک ایک فرد کے لیے بارشیں برساتا ہے، اور بے حساب و بے پناہ رزق عطا فرماتا ہے۔ ہم اگر ایک دن کا بھی اندازہ کریں کہ صرف نوع انسانی کتنا رزق کھاتی ہے، کتنا پانی پیتی ہے، کتنی ہوا استعمال کرتی ہے، کتنی روشنی استعمال کرتی ہے، تو ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ بے پناہ مخلوق، جانور، چرند پرند، سارے انسان کی خدمت کے لیے پیدا فرما دیے۔ کسی پر سواری کرتے ہو، کسی کا گوشت کھاتے ہو، کسی کی کھال استعمال کرتے ہو۔ یہ اللہ کی یہ مخلوق کتنا رزق روزانہ کھاتی ہے، خدمت انسان کی کرتی ہے، ان سب کو تمہاری خاطر پال رہا ہے۔ تو انسان اگر ان چیزوں کا تجزیہ کرنے بیٹھے، کون ہے جس نے آسمان جیسی چھت تمہیں مہیا فرما دی، جس کے نیچے نہ کوئی دیوار ہے، نہ کوئی ستون ہے، نہ کبھی اس کے گرنے کا اندیشہ ہے، نہ اس کے پھٹنے کا کوئی ڈر ہے۔ پھر ایسا قادر ہے کہ آسمان کی بلندیوں سے بارش برساتا ہے اور ہر طرف ہریالی پھیلا دیتا ہے، اور ہر طرف پھلوں اور پھولوں کے گلشن سجا دیتا ہے، اور اس سے کون فائدہ اٹھاتا ہے؟ کس کی خاطر ہے یہ سارا اہتمام؟
اگر جانور کھاتے ہیں، پرندے کھاتے ہیں، سمندر کے جانور کھاتے ہیں، تو ان سب کو کس کی خاطر پیدا فرما دیا؟ یہ سارے انسان کے کام آتے ہیں اور انسان کے لیے سب کو پالا جا رہا ہے، سب اس پر نچھاور ہوتے ہیں، اس کی خدمت کے لیے ہیں۔ تو فرمایا لوگوں عبادت کرو اپنے پروردگار کی، وہ رب ہے تمہارا، تمہاری تخلیق سے لے کر ابد الآباد تمہاری ہر ضرورت ہر لمحہ پوری فرما رہا ہے۔ اس نے تمہیں پیدا فرمایا، تم سے پہلے جتنے تمہارے آبا و اجداد گزرے سب کا خالق وہی ہے، اور اس کا قرب تلاش کرو۔ زندگی کے معراج یہی ہے۔ حدیث قدسی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک ایسی شان رکھتا تھا جیسے کوئی پوشیدہ خزانہ ہو، میری مخلوق میں سے کسی کو جرأت نہیں تھی کہ وہ میرے جمال جہاں آرا کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتا۔ میری مخلوق میرے حکم کی تابع تھی، میری ذات، میری عظمت، میری شان اور میری ذات سے تعلق استوار کرنے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، پھر میری ذات کو یہ بات پسند آئی کہ کوئی تو میرا جاننے والا بھی ہونا چاہیے، اس ساری مخلوق میں کوئی تو ایسا ہو جس کا تعلق ہو میرے ساتھ محبت کا، الفت کا، جو میرے لیے تڑپے، جو میرے لیے بے قرار ہو، جو میرے جمال کا منتظر ہو، جو میرے قرب کا متقاضی ہو، جو مجھے دیکھنا چاہے، جو مجھ سے بات کرنا چاہے، جو میرے ہجر میں تڑپے، جو میرے وصال کے لیے بے قرار ہو، کوئی تو ایسا بھی ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے میں نے اس مخلوق کو، نوع انسانی کو بنا دیا۔ ساری مخلوق میں بنی نوع انسان میں نبوت عطا فرمائی، اور نبوت ہی وہ عظیم دروازہ ہے جس سے معرفت الہی کے سوتے پھوٹتے ہیں، اور بندے کو یہ جرأت نصیب ہوتی ہے نبی کے طفیل، انبیاء علیہ السلام کے طفیل، کہ وہ اللہ کا طالب بن جاتا ہے، وہ اللہ کا قرب چاہتا ہے، وہ اللہ کا وصال چاہتا ہے، وہ اس کی دوری سے گھبراتا ہے۔ تو ایک ایسی بہترین مخلوق پیدا فرمائی جس کی خدمت میں ساری کائنات کو لگا دیا۔ اب جتنے ستارے یا سیارے آسمان کی وسعتوں میں تیرتے پھرتے ہیں، ان سب کا کچھ نہ کچھ اثر زمین پہ مرتب ہوتا ہے۔ کسی سے کھیتیاں اگتی ہیں، کسی سے بارش برستی ہے، کسی کے اثرات سے پھل پکتے ہیں، کسی کے اثر سے ان میں مٹھاس آتی ہے۔ وہ سارے روئے زمین پر مختلف چیزوں کے ہونے کا سبب بنتے، اور سارا کچھ جو زمین پہ ہوتا ہے، فرمایا وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں تخلیق میں نے فرمایا وہ سب تمہاری خدمت کے لیے، اور تمہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی اطاعت کے لیے، اپنے قرب کے لیے، اپنی محبت کے لیے پیدا فرمایا، ورنہ تو ساری مخلوق اس کی اطاعت میں ہمہ وقت کمر بستہ ہے۔ لیکن وہ اطاعت حکم کی ہے، اور انسان ایسی مخلوق ہے جو حاکم کا قرب چاہتا ہے، اس کی اطاعت اس لیے کرتا ہے کہ اسے اس ذات کا قرب نصیب ہو جائے، وصال نصیب ہو، اسے دیکھے، اس سے بات کرے، اس سے اپنی طلب، اپنے دکھ، اپنی تڑپ، اپنی محبت کا اظہار کرے۔ وہ ہستی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش کر دیا۔ کیسا عجیب فرش ہے کہ انسان جو کچھ کرتا ہے اسے وہ سمو لیتا ہے۔ ہم بستیوں کی بستیاں جلا دیتے ہیں، زمین اسے ڈھانپ لیتی۔ ہم بے شمار غلاظتیں پھیلاتے ہیں،
زمین ان سب کو سنبھالے تھی، اس کے بدلے میں ہمیں بہترین اور خوبصورت رزق عطا کرتی۔ آج تک کے دنیا سے گزرنے والے لوگوں کو دیکھو، اگر زمین اپنا سینہ فراخ کر کے نہ سماتی تو کسی کے لیے سانس تک لینا آج کے دور میں ممکن نہ ہوتا۔ سب کچھ سنبھال لیتی ہے، اتنی نرم ہے کہ آپ اسے سوئی سے کھودنا شروع کر دیں تو کھودتے چلے جائیں گے، لیکن اتنی مضبوط ہے کہ سینکڑوں منزلہ عمارت اس کے سینے پہ کھڑی کر دو تو اٹھا کے کھڑی۔ کوئی مر جائے تو اسے قبول کر لیتی ہے، جو زندہ ہے اسے رزق دیتی ہے جب تک وہ زندہ ہے۔ اور کتنی مخلوق ہے کہ زمین کا سینہ پھاڑ پھاڑ کر طرح طرح کی نعمتیں حاصل کر رہے ہیں اور اپنے لیے رزق حاصل کر رہے ہیں، اور کب سے کر رہے ہیں، کب سے یہ کھیتیاں اگ رہی ہیں، کب سے یہ پھل پک رہے ہیں، کب سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور دیے جا رہی ہے، دیے جا رہی ہے، دیے جا رہی ہے۔ کوئی بات ختم ہونے میں نہیں آتی، کب سے چلی ہے، اب تک گھاس اگنا ختم ہو گئی ہوتی، فصلیں ہونا ختم ہو گئی ہوتی، پھل اگنا ختم ہو گئے ہوتے، نہیں ہو رہے۔ اس کے اپنے خزانے ہیں، اور تمہارے لیے اس نے اتنی نعمتوں اور اتنے خزانوں کا منہ کھول دیا ہے کہ تم کبھی بھی اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ دعوت فکر ہے صاحب خرد کو کہ کوئی بیٹھ کر سوچے تو صحیح کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو وہ بے تحاشا استعمال کیے جا رہے ہیں، اور کون منعم حقیقی ہے جو اسے دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے، دیے جا رہا ہے۔ پھر وہ بارشیں برساتا ہے، پھر تمہارے لیے نئے نئے پھل، نئے نئے پودے، نئی نئی غذا، نئے نئے فصل، نئی نئی چیزیں پیدا فرماتا ہے، اور ہمیں تم جانتے ہو کہ یہ سارا کام صرف وہ ایک ہستی انجام دے رہی ہے، اور پھر تم اس کے شریک بنا لیتے اور اس کے برابر لوگوں کو اور اس کے برابر دوسروں کو سمجھنے لگتے ہو۔ پھر فرمایا ایک اور بات، یہ ساری باتیں تو اللہ کی کتاب بتا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ اب اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ یہ کتاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ لی یا کچھ لوگوں کو بٹھا کر لکھوا لی یا کوئی کسی انسان کی بتائی ہوئی بات ہے، تو جو کام ایک انسان کرتا ہے وہ دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں ایک کام ایک بندہ کر لیتا ہے اور پوری دنیا میں وہ کام کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اگر ایک انسان کر سکتا ہے تو اس کا مطلب وہ کام دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ یہ جو باتیں یہ کتاب بتا رہی ہے، یہ کتاب شاید کسی نے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے لکھوا لی ہے یا بنا لی، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ہم نے اپنے بندہ خاص پر، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، عبد تو سارے ہیں لیکن عبد نا میرا بندہ جو میں نے اپنے مقرب اور خاص بندے پہ اتاری ہے۔ اگر اس کتاب میں کسی کو شبہ ہو کہ یہ پتہ نہیں انسانوں کی لکھی ہوئی ہوگی، تو فرمایا کتاب تو بہت بڑی ہے، فاتو بصورت من مثلہ، تم اس جیسا عبارت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا لکھ کر لے آؤ، اور صرف تم اکیلے نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جتنے تمہارے حمایتی ہیں منکرین کے، جو بھی تمہاری حمایت کرتا ہے، اس میں کوئی بہت بڑا فلسفی ہے، کوئی بہت بڑا ادیب ہے، کوئی بہت بڑا دانشور ہے، کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا، سب کو اکٹھا کر لو، اور کوئی ایک چھوٹا سا ٹکڑا عبارت کا ایسا تم بھی لکھ لاؤ جس میں یہ روانی بھی ہو، جس میں یہ حقائق بھی ہوں، جس میں یہ کیفیات بھی ہوں،
اور جو ظاہری اعتبار سے بھی اتنا ہی خوبصورت ہو اور جو اپنے اثرات کے اعتبار سے بھی اتنا ہی خوبصورت ہو. اور یہ چیلنج تب سے لے کر اپنے نزول سے لے کر آج تک قرآن کریم میں ویسا ہی موجود ہے. دنیا میں بڑے بڑے عربی دان، اس زمانے میں بھی عرب بڑے بڑے فاضل، بڑے بڑے ادیب تھے، بلکہ عرب میں تو ادب کا یہ مشغلہ تھا کہ انہوں نے دوسری دنیا کو عجم کہا، یعنی دوسرے لوگ تو بے زبان ہیں، زبان سے واقف تو اہل عرب ہی ہیں. اور اس قدر زبان دانی تھی، اگرچہ لکھنا پڑھنا کم جانتے تھے لیکن زبان سے اس طرح واقف تھے کہ بات بات پہ غلام اور کنیزیں بھی شعر کہہ دیتے تھے. آقا نے اگر حکم شعر کی صورت میں دے دیا تو غلام جواب شعر کی صورت میں. آج تک وہ شعر جو ہے وہ مثالی ہے اور ادب کا خزانہ ہے. تو فرمایا سارے ادیب، سارے شاعر، سارے دانشور جو بھی اللہ کے علاوہ تمہارا حمایتی ہے، سب کو اکٹھا کر لو اور اس کے مقابلے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تو بنا کر لے آؤ. کیسی عجیب بات ہے کہ نہ اس زمانے میں کوئی لکھ سکا اور نہ یہ دعویٰ، جھوٹا دعویٰ بھی کوئی نہیں کر سکے جو میں نے لکھا ہے یہ قرآن جیسا ہے، اور نہ آج تک کوئی دعویٰ کر سکا اور نہ کوئی لکھ کر بنا سکا. کیسی قدرت الہیہ ہے اور کتنا بڑا معجزہ ہے قرآن کریم کا. کم از کم میری نظر سے یہ بات نہیں گزری، میں نے کسی عالم سے، کسی لکھنے والے سے، کسی ادیب سے، نہ کسی کتاب میں پڑھی ہے نہ کسی سے سنی ہے کہ کسی نے دنیا میں غلط دعویٰ بھی کیا ہو کہ یہ جو میں نے جملے لکھے ہیں یہ ویسے ہیں جیسا قرآن ہے. کسی کو جرأت نہیں. سو فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، ہم نے اپنے بندہ خاص پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب اتاری ہے، اگر اس میں تمہیں کوئی شک و شبہ ہو تو تم اپنے ان تمام لوگوں کو جو اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے، پڑھے لکھے ہیں، ادیب ہیں، دانشور ہیں، سب کو بھی دعوت دو، سب کو اکٹھا کر لو اور سارے مل کر اس جیسا کوئی ایک چھوٹا سا ٹکڑا تو لکھ لاؤ. پھر بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ارشاد ہو اگر تم سچے ہو تو یہ کر دکھاؤ. اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور کسی مخلوق کا کلام ہے، انسان کا کلام ہے، تو تم بھی انسان ہو، تم اس جیسا لکھ لاؤ. فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، پھر ساتھ فیصلہ دے دیا وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم کبھی ایسا نہیں کر سکتے. اب یہ بات ذات باری ہی فرما سکتی ہے کہ کوئی بھی انسان کیسا بھی ہو وہ اللہ کی قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کے کلام کے مقابلے میں اس کے کلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس جیسا کلام لکھ نہیں سکتا. اور فیصلہ دے دیا، پہلے فرمایا اگر یہ کام نہ کر سکے، اور پھر فرمایا کہ تم قیامت تک بھی یہ کام نہیں کر سکو گے، کبھی بھی یہ نہیں کر سکو گے. اور جب نہیں کر سکتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے ڈرتے رہو جس کا ایندھن انسانوں کو بننا ہے، اور وہ ایسی تیز، ایسی سخت آگ ہے کہ پتھر بھی جلنے لگ جاتے ہیں. عرف عام میں دنیا میں تو ہے کہیں آگ لگ جائے تو اس پر پتھر پھینک دو زیادہ تو اسے بجھا دیتے ہیں. فرمایا دوزخ کی آگ کفر اور شرک کے طفیل جو نصیب ہوگی، اللہ کے منکرین کا جو آخرت میں ٹھکانہ ہے اور دین کے مخالفین کا جو آخرت میں ٹھکانہ ہے، اس کی آگ ایسی سخت ہے کہ اس میں پتھر ڈالو گے تو اس پر پتھر بھی جلنا شروع ہو جائیں گے، اس کا ایندھن ہے پتھر بھی.
وہ دنیا کی آگ نہیں ہے کہ ایک جگہ آگ بھڑکی، اس پر آپ نے مٹی ڈال دی، پتھر ڈال دیے، وہ بجھ گئی۔ فرمایا پتھر اس پہ ڈالے جائے تو اس کا ایندھن ہی بنتے ہیں، وہ اتنی سخت ہے کہ جو چیز آئے گی اسے جلاتی چلی جائے گی۔ اعدت للکافرین، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ انسانی زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جو وقت انسان کو نصیب ہوا ہے یہ اس کا امتحان کا اور آزمائش کا دور ہے۔ اللہ کریم نے مہربانی فرمائی، انبیاء مبعوث فرمائی، کتابیں نازل فرمائی، اور پھر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کے سلسلے کو مکمل فرما دیا، اور ایک ایسا نبی مبعوث ہوا جس کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں۔ قرآن کریم وہ آخری کتاب ہے، آخری وحی الہی ہے جو نازل ہوئی، اور زندگی کے ہر مسئلے کا جواب تا قیام قیامت اس نے دے دیا، کسی نئی کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب نسل انسانی ہے اور اس کے سامنے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اللہ کی کتاب ہے جس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور یقین رکھا اور دامان نبوت سے وابستہ ہو گیا، اور اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب مان کر اپنی زندگی کو سانچے میں ڈھال لیا۔ وہ اس دنیا سے کامیاب ہوا۔ موت زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ حقیقی زندگی کی ابتدا ہے، یعنی عرصہ آزمائش ختم ہو گیا، اب موت نے اس کا عمل منقطع کر دیا، اس سے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جو کچھ دنیا میں اس نے کمایا اس کے نتائج اسے نصیب ہوں گے۔ برزخ ایک انتظار گاہ ہے جہاں وہ قیام قیامت کا انتظار کرتا ہے، اور برزخ میں بھی ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق رہتے ہیں۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں ایک نظام ہے، ایک آدمی پہ الزام لگتا ہے اسے حوالات دے دیتے ہیں، تو حوالات بھی ایک جیل ہی کا نمونہ ہے، لیکن حوالاتی مختلف ہوتے ہیں، الزام مختلف ہوتے ہیں، افراد کی حیثیات مختلف ہوتی ہیں، اس مختلف انداز سے رکھے جاتے ہیں، پھر قید ہو جاتی ہے یا سزا ہو جاتی ہے تو جیل چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح برزخ انتظار گاہ ہے قیامت تک کے لیے، لیکن برزخ میں بھی ہر رہنے والا اپنی حیثیت کے مطابق رہتا ہے۔ اگر نجات یافتہ ہے تو اسے وہاں عزت و آرام نصیب ہوتا ہے، اور اگر کوئی بلند درجات والا ہے تو اسے مزید آسانیاں اور مزید رحمتیں اور مزید لطف الہی نصیب ہوتا ہے، اور بد نصیب ہے دنیا سے اگر ایمان ضائع کر کے اور کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں مر گیا تو برزخ میں بھی وہ ایک حوالاتی یا ایک قیدی بن جاتا ہے۔ پھر وہ جس درجے کا کافر ہے، جس درجے کا مشرک ہے، جس درجے کا گناہگار ہے، اس طرح کی اس کی رہائش برزخ میں بھی ہوتی ہے، جس سے عذاب و ثواب قبر کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النیران، کہ ہر قبر یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتی ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، کہ قبر میں جانے والا اگر جنتی ہے تو قبر میں بھی اسے راحتیں نصیب ہوتی ہیں، احترام نصیب ہوتا ہے، ایک زندگی کی ابتدا ہے۔ پھر سب قبروں کو بھی کھولا جائے گا، حشر قائم ہوگا، قیامت قائم ہوگی، سارے لوگ حاضر ہوں گے، ہر ایک کا فردن فردن حساب ہوگا، اللہ کی طرف سے فیصلہ صادر ہوگا۔ جو کامیاب ہیں وہ اللہ کی جنت ان کی جائے رہائش ہے، اور قرب الہی ان کا اجر ہے، اور وصال الہی ان کا بدلہ ہے، دیدار الہی ان کو نصیب ہوگا، اللہ سے ہم کلام ہونا اور ہم سخن ہونا ان کی قسمت میں ہوگا۔ اور جو بد نصیب کفر و شرک کی نظر ہو گئے اور زندگی ضائع کر کے برزخ میں بھی تکلیفیں اٹھائیں گے، میدان حشر میں بھی رسوا ہوں گے، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے جہنم بنا دیا ہے جس میں انہیں جھونک دیا جائے گا، اور اس کے بعد موت نہیں ہے، زندگی ابدی ہے۔
کفر و شرک پر مرنے والے کو بھی پھر موت نہیں آئے گی، پھر اسے ہمیشہ ہمیشہ اسی دوزخ میں رہنا ہوگا جہاں وہ جلتا بھی رہے گا، زندہ بھی رہے گا۔ اور اہل جنت کے لیے بھی پھر موت نہیں ہے، وہ اللہ کے قرب کی نعمتیں اور اللہ کے وصل کی لذتیں حاصل کریں گے۔ تو حقیقی زندگی وہ ہے جب آدمی واپس اپنے گھر پہنچے گا۔ سو اس کے لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ جہنم کافروں کے لیے بھڑکایا گیا ہے، اور جنہیں ایمان اور عمل صالح نصیب ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کا یہ عجیب انداز ہے کہ جہاں بھی ایمان کا ذکر آتا ہے ساتھ عمل صالح کی بات آ جاتی ہے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں اور عمل میں صلاحیت کس بات سے پیدا ہوتی ہے؟ زندگی میں ہم اپنے گرد بے شمار لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کی آراء مختلف ہوتی ہیں۔ ایک شخص ایک کام کو برا خیال کرتا ہے جبکہ دوسرا اسی پر فخر کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مغرب میں بے حیائی بہت ہے، مغرب والے کہتے ہیں کہ تم بڑے پسماندہ لوگ ہو، ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں۔ وہ اس سے بے حیائی نہیں، اسے اپنی تہذیب سمجھ، اس پہ فخر کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کی رائے کا اختلاف ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ چوری بہت برا کام ہے، اور چور کہتا ہے کہ میں صاحب کمال ہوں، میں چیز لے جاتا ہوں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں، وہ اس پہ فخر کر رہا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قتل و غارت گری برا کام ہے، اور کتنے قاتل ایسے ہیں جو قتل کرنے پہ فخر کرتے ہیں۔ لوگوں کی رائے ایک کام میں مختلف ہوتی ہے، اس کو کیسے پتہ چلے کہ یہ کام صالح ہے؟ عمل صالح کیسے پتہ چلے؟ اس کا معیار ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کام آپ نے کیا وہ صالح ہے، جو کرنے کا حکم دیا وہ صالح ہے، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا وہ صالح ہے۔ جو کام حضور کے اتباع کے دائرے کے اندر آتا ہے ہر وہ کام صالح ہے، اور ہر وہ کام جو اتباع رسالت سے خارج ہے اور باہر ہے وہ غیر صالح ہے۔ اور ایمان کا تقاضا یہ ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی اور عمل صالح اختیار کر لیا۔ ان کے لیے اللہ نے جنت تیار کی ہے، باغات تیار کی ہیں، تجری من تحتہا الانہار، وہ ایسی جنت ہے اللہ کی۔ دنیا کے باغ ہوتے ہیں یہ نہروں کے تابع، پانی کے تابع ہے، جہاں پانی پہنچ سکتا ہے وہاں باغ لگایا جاتا ہے، جہاں پانی نہیں پہنچ سکتا وہاں باغ نہیں لگتا۔ لیکن فرمایا وہ اللہ کے وہ باغ ایسے ہیں کہ پانی ان کے تابع ہے، جہاں وہ باغ اگا دیتا ہے وہاں پانی کو پہنچنا پڑتا ہے۔ تجری من تحتہا الانہار، نہریں ان کے تابع بہتی ہیں۔ ایسی قدرت الہیہ ہے، اور جنت ایسی جگہ ہے کہ جہاں باغ لگا دیا جاتا ہے پانی کو وہاں پہنچنا پڑتا ہے، اور دنیا میں جہاں پانی پہنچتا ہے وہاں باغ لگ سکتا ہے۔ دنیا کے باغ نہروں کے تابع ہیں اور جنت کی نہریں باغوں کے تابع، یعنی ایسی خوبصورت جگہ ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، جب انہیں جنت کے باغوں میں سے پھل کھلائے جائیں گے بہشتوں کے، اور جنت کے جب پھل انہیں دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، بھئی یہ تو ہمیں پہلے بھی ملا کرتا تھا، یہ آم ہے تو آم تو ہم پہلے بھی وہاں بھی ہمیں اللہ نے عطا کیے تھے، یہ خربوزہ ہے تو ہم بھی وہاں بھی کھاتے تھے۔ لیکن اس کا پتہ وہاں چلے گا کہ وہ نام کا تو عام ہے لیکن اس کی لذت، اس کی شیرینی اور اس کی کیفیت کا درجہ کیا ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، انہیں
ایسے ہی پھل عطا کیے جائیں گے جن سے وہ واقف ہیں. وہ سمجھیں گے کہ یہ پہلی ہی قسم کا ہے. اچھا، ایک اور عجیب بات جس کا حدیث شریف میں ذکر ملتا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ جنت کا ایک پھل عطا ہوتا ہے. ایک درخت سے ایک پھل آدمی نے لیا، اب اس نے کھایا، بہت لذیذ تھا. اسی درخت سے وہی پھل دوسری دفعہ اس کی خدمت میں پیش کیا گیا تو وہ کہے گا بھی یہ تو وہی پھل ہے، میں بھی کھا چکا ہوں. لیکن جب دوسرا کھائے گا تو اس کی لذت پہلے سے کئی گنا زیادہ اور مختلف ہوگی. اگر تیسرا پھل اسی درخت سے توڑے گا تو وہ دوسرے سے زیادہ لذیذ اور اس کی لذت اور انداز کی صورتاً متشابہ ہوں گے، لیکن اپنی لذت اپنی فرد کے حساب سے جوں جوں اس میں زیادتی ہوتی جائے گی اور بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ، اور بہشت میں ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاک اور صاف. ہم فیہا خالدون، اور وہ وہاں ہمیشہ رہے گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَّهَّرَةٌ، ان کے لیے وہاں بیویاں پاک اور صاف، محبت کرنے والی، پیار کرنے والی، خدمت کرنے والی، ہر طرح سے خوش رکھنے والی ہوں گی. اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ ایک مخلوق جو اللہ نے پیدا فرمائی، جو جنت ہی میں پیدا فرمائی، جسے حور کہا جاتا ہے، وہ بھی اللہ اپنے بندوں کو عطا کرے گا. لیکن ایک بات کہ جو خواتین دنیا میں پیدا ہوئیں، نسل انسانی سے پیدا ہوئیں، اور پھر جنہیں ایمان نصیب ہوا اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، پھر جو مکلف ٹھہری شریعت اسلامیہ کی، اور جنہوں نے زندگی ایمان اور عمل صالح کے ساتھ گزاری، انہیں بھی اللہ آخرت میں وہ حسن عطا کرے گا کہ چاند اور سورج ان کے حسن کے سامنے شرما جائے. ان کے دلوں کو اس محبت اور اس کیفیت سے بھر دے گا کہ جس سے کوئی کسی قسم کی بے لطفی پیدا نہ ہو. اور جو عورتیں دنیا میں شرعی مکلف ہیں، ان کے درجات کو وہ مخلوق نہیں پہنچ سکتی جو جنت میں ہی پیدا کی گئی. سب سے اعلیٰ درجات ان خواتین کے ہوں گے جو دنیا میں نسل انسانی سے آئیں. جنت کی مخلوق جو حوریں ہوں گی وہ خادمائیں ہوں گی، مومنین کی بھی، مومن مردوں کی بھی، مومن عورتوں کی بھی. ان کی حیثیت ان خواتین کے برابر نہیں ہو سکتی جو دنیا میں مکلف تھی. لاکھوں کروڑوں حوریں ہوں، امہات المومنین اور ازواج مطہرات کے نقش کف پا سے بھی نہیں مل سکتی، جنہیں محمد الرسول اللہ کا دامن دنیا میں نصیب ہوا اور جو مکلف شرعی ٹھہری، ان کے نقش کف پا سے مل سکتی ہیں. ان کی گرد پا کے برابر بھی نہیں. سو جنت کی حوریں خادم ہوں گی، اور وہ خادمائیں ہوں گی مومنین کی بھی اور مومنات کی بھی. اصل مقام و مرتبہ انہی خواتین کو نصیب ہوگا جو دنیا میں پیدا ہوئیں، نسل انسانی سے پیدا ہوئیں، جنہوں نے دامان محمد الرسول اللہ کو تھاما، جنہوں نے دنیا میں اللہ کی عبادت کی، جنہوں نے دنیا میں اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق ڈھالا. اگر بتقاضائے انسانی دنیا میں ان میں کسی کے مزاج میں سختی ہے یا کسی کی مزاج میں کچھ اور ایسی بات ہے کہ بدمزگی بھی پیدا ہو جاتی ہے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہاں وہ بات نہیں ہوگی. ہر ایک کو جوانی عطا ہوگی، ہر ایک کو وہ حسن عطا ہوگا کہ چاند اور سورج بھی اسے دیکھ کر شرما جائیں. مومنین کو بھی عطا ہوگا. جنت میں نہ کوئی بچہ ہوگا نہ کوئی بوڑھا ہوگا، سب کو جوانی اور ہمیشہ کی جوانی عطا ہوگی. اسی طرح خواتین کو بھی جوانی عطا ہوگی، حسن صورت بھی عطا ہوگا، حسن سیرت بھی عطا ہوگا. تو یہاں لہم فیہا ازواج مطہرہ سے صرف یہ مراد نہیں کہ جنت کی حوریں انہیں عطا ہوں گی، بلکہ ازواج مطہرہ عطا ہوں گی. دنیا کی بیویاں جنت کی مخلوق سے افضل ہوں گی. تو جنت کی مخلوق جو عطا ہوگی خادماؤں کی حیثیت سے عطا ہوگی. ان کے بارے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جنت کی اگر ایک حور
آسمان سے ایک ہتھیلی اس طرح ظاہر کر دے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے۔ اگر خادماؤں کا یہ عالم ہوگا تو جو دنیا سے خواتین جنہیں جنت نصیب ہوگی ان کے حسن کا کیا عالم ہوگا؟ یہ ان سے تو بہت افضل، بہت بڑھ کر ہوں گی۔ یہ وہ ہوں گی جنہوں نے زندگی دامان محمد الرسول اللہ سے پیوست ہو کر گزار دی، جنہوں نے دکھ سہے دنیا کے، جنہوں نے تکلیفیں سہیں، جنہوں نے گرم و سرد زمانہ برداشت کیا اور دامان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑا۔ عظمت ان لوگوں کے لیے ہے، وہ مرد ہیں یا عورتیں، جنہوں نے دنیا کے اس دار حیات میں دامان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ چھوڑا، اپنے مقدور بھر اطاعت کی کوشش کرتے رہے۔ آدمی چاہے بھی تو وہ 100% نہیں کر سکتا، اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ اللہ کی عطاؤں کا شکر پورا ادا کر سکے۔ ہاں، اسے یہ احساس رہے اور مقدور بھر کوشش کرتا رہے، پھر بخشش اس کی عطا پر ہے۔ جو قادر ہے کہ کسی کو ایمان نصیب ہو جائے، دل سے یقین ہو جائے اس کی وحدانیت پر، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر، اس کے کتاب کے حق ہونے پر، تو کوئی عمل بھی نہ ہو تو بخش دے، تو اس کی بخشش کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جنہیں وہ بخشتا ہے انہیں دنیا میں توفیق عمل بھی دے دیتا ہے۔ اس لیے بے عملی سے آدمی کو متنبہ ہونا چاہیے کہ اگر مجھ سے دامان شریعت چھوٹ رہا ہے تو کہیں اللہ کریم ناراض تو نہیں، میری بخشش خطرے میں تو نہیں۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہمیں توفیق عمل عطا کرے اور ہمارے ٹوٹے پھوٹے عملوں کو شرف قبولیت عطا کرے، دنیا اور آخرت کی رسوائی سے اپنی پناہ میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔